اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست 10ویں نشست ہے جس میں ہم رمضان المبارک سے متعلق مسائل جو سوال جواب کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، روزے کے باطنی و روحانی فوائد کیا ہیں؟ جواب، روزے کے باطنی اور روحانی فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، روزہ ضعیف روح اور بیمار قلب کے لیے ایک ایسی مجرب دوا ہے جس کے استعمال سے خصوصاً روح میں تقویت و شادابی اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بندے کی طبیعت نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتی اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزہ صائم کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ حدود اللہ اور احکام الہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ایک کامیاب دینی زندگی گزار سکے۔ نمبر 3، روزہ دین کے ہر معاملے میں صائم کے اندر صبر و ثبات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے جو اسے دین پر قائم رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرنے دیتی۔ نمبر 4، روزے کی وجہ سے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جیسے پاکیزہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، روزہ دار کو آخرت میں اس نعمت غیر متخبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، روح اور باطن کو ہر قسم کی آلائشوں سے مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے روزے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ ہر مومن کی ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ روزے کی جزا خود باری تعالیٰ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کو ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے، جتنا اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوال، روزے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ جواب، قرآن حکیم میں ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ میں بیان حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت 24 گھنٹوں میں جسم کو مجموعی طور پر اتنے حرارے یعنی کیلوریز اور ماء یعنی پانی کی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی غذائیت عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ روزے سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں روزہ سارے نظام ہضم کو 1 ماہ کے لیے آرام مہیا کر دیتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر کھانا ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید اعمال بھی سر انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے، جو روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے۔
کیونکہ بے حد معمولی خوراک یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورا انہضام اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان یعنی انٹر سیلولر یعنی پانی کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کا عمل بڑی حد تک سکون آشنا ہو جاتا ہے۔ لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں ایپیتھیلائڈ کہتے ہیں اور جو جسم کے رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے ہی آرام اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ٹشو یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ ڈائسٹالک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹالک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹالک پر پریشر کو کم کر کے انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 3، پھیپھڑے براہ راست خون صاف کرتے ہیں، اس لیے ان پر بلا واسطہ روزے کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر پھیپھڑوں میں خون منجمد ہو جائے تو روزے کی وجہ سے بہت جلد یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے فضلات کو بڑی تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ نمبر 5، خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزے میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے، لیکن جب اصلی بھوک اود کر آتی ہے تو حالت جسمانی اصلی حالت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی میں کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ خلط اعلام کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ خلیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق معلوم ہوا کہ صرف 12 دن کے روزوں کے تسلسل کی وجہ سے خون کے خلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 36 لاکھ تک پہنچ گئی۔ سوال، اجتماعی افطاری کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ اجتماعی افطاری میں یہ فلسفہ پنہاں ہے کہ اس سے شخصی و طبقاتی امتیاز ختم ہو جاتا ہے، آپس میں پیار محبت اور ایثار و قربانی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور روزہ دار کی افطاری کروانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک سے ثابت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کسی روزے دار کو افطار کروائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے
اور اس سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ سوال، کھجور سے روزہ افطار کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب، کھجور سے روزہ افطار کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ کھجور غذائیت سے بھرپور پھل ہے، اس سے جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ روزے سے جسمانی توانائی میں کمی ہو جاتی ہے اور اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کھانے سے جسم کی توانائی بحال ہو جائے۔ اس صورت میں کھجور توانائی اور شکر کی کمی کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کھجور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف حوالوں سے فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی کھجور کی افادیت، غذائی اہمیت اور طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں چھواروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کی لعاب دار جھلی میں فوری جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی یا مرغن چٹخارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت کے باعث سینے کی جلن اور بار بار پیاس لگتی ہے، جس سے ڈائجسٹیو انزیمز تحلیل ہو جاتے ہیں جو معدے کی دیواروں کو کمزور کرتے ہیں۔ جبکہ کھجور سے افطاری کرنے کی صورت میں نہ تو معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور نہ ہی معدے میں ہائیڈرولک ایسڈ کی زیادتی ہو کر تبخیر کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں کھجور میں بے شمار طبی فوائد ہیں، مثلاً بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاتی ہے، ضعف دماغ رفع کرتی ہے اور نسیان کو دور کرتی ہے، قلب کو تقویت و فرحت بخشتی ہے اور بدن میں خون کی کمی یعنی اینیمیا کو دور کرتی ہے، گردوں کو قوت دیتی، امراض تنفس میں بالعموم اور دمے میں مفید مؤثر ہے۔ عربوں میں ایک پرانی کہاوت ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے استعمال اور فوائد ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب